السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آقا آپ کا فرمان اہم درست ہے، اس نے یقیناً یروشلم میں پناہ لے رکھی ہے، میں اس کا تعاقب کروں گا۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، کیسے تعاقب کرو گے؟ قاسم حسین نے پرجوش لہجے میں کہا، میں اس کے تعاقب میں یروشلم جاؤں گا۔ صلاح الدین نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کاش تم پر اور بقایا مسلمانوں پر یروشلم کی راہ کھل جائے، لیکن قاسم حسین تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ عیسائی شخص کردہ ہو کر یروشلم واپس گئی ہیں، شاہ یروشلم اپنے زخم چاٹ رہا ہوگا، اسے مصر سے خراج کی بھاری رقم کی ادائیگی بند ہو چکی ہے۔ وہ مصر پر اپنا سلطنت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا جو چکنا چور ہو گئے ہیں، اور مصر پر بھی اس کے اثر و رسوخ کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ نہ معلوم وہ کون سی حکمت عملیوں پر غور کر رہا ہوگا۔ قاسم حسین نے لاپرواہی کے ساتھ کہا، میں مریم کے باپ کے ہمراہ یروشلم جاؤں گا۔ صلاح الدین نے سوال کیا، کیا مریم کا باپ قابل اعتماد ہے؟ قاسم حسین نے بے تکا جواب دیا، آقا پہلے بھی وہ قابل اعتماد نہ تھا، لیکن اب وہ قابل اعتماد ہے۔ صلاح الدین نے اسے باور کروایا، پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ وہ بہرحال پہلے بھی عیسائی تھا اور اب بھی عیسائی ہے۔ مریم اس کی بیٹی ہے، وہ تمہارے مفاد میں اس کے مفاد کو ترجیح دے گا۔ قاسم حسین نے پھر خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا، مریم کے گھر والے اس کی موجودگی سے لا علم ہیں، میرے بتانے پر وہ یروشلم میں موجود ہے، وہ میرے ہمراہ چلیں گی، ہم دونوں کا مدعا مریم کو تلاش کرنا ہے۔ صلاح الدین نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، یروشلم جانے کا سوچنا بھی نہ، وگرنہ وہاں سے کبھی واپس نہ آ سکو۔ دعا کرو کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، پھر سر بلند کر کے وہاں جانا۔ صلاح الدین کی باتیں قاسم حسین کے سر کے اوپر سے گزر گئیں اور وہ حیرانی سے اس کا منہ تکتا رہ گیا، لیکن اس نے فوری طور پر یروشلم جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مصر میں صلاح الدین کی وزارت عظمیٰ شاہ یروشلم کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یروشلم کے شمال میں دمشق کی اسلامی سلطنت تھی جس پر سلطان نور الدین زنگی کی حکمرانی قائم تھی، اور اب جنوب میں مصر جیسے وسیع و عریض ملک پر سلطان نور الدین زنگی کا ایک امیر صلاح الدین وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز تھا۔ فاطمی خلافت مصر میں محض دکھاوے کی خلافت تھی اور اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے، لہذا یروشلم دونوں جانب سے مسلمانوں کے حصار میں تھا۔ وہ بجا طور پر ہلچل کا شکار تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک طاقتور حکمران تھا اور صلاح الدین بھی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد ملک کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی، دیگر مصر میں شیعوں کی حکومت تھی، لیکن مصر کا وزیر اعظم صلاح الدین تھا جو دمشق کے سنی حکمران نور الدین زنگی کا امیر تھا۔ صلاح الدین بذات خود شافعی مسلک کی جانب مائل تھا، لہذا اس نے مصر میں شافعی مدارس قائم کرنے کا اہتمام کیا۔ اس نے شیعہ قاضی برطرف کر کے شافعی قاضی تعینات کیے اور مصر کے تمام صوبہ جات میں اپنے ایک نائب کا تقرر کیا۔ صلاح الدین کے اس اقدام کی وجہ سے اہل مصر میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ صلاح الدین بھی ان کی بے چینی سے بے خبر تھا۔ اس نے اس بے چینی کا تدراج اس طریقے سے کیا، مصر کے چھوٹے عہدیداروں کو بڑے عہدوں پر ترقی دی اور ان کی ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ اگر عہدوں سے برطرف کیے جانے والے 10 عہدیداران اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے تو 2-4 ترقی پانے عہدیدار عہدیدار اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوتے اور اس کی تعریف کے پل باندھ۔ لیکن اس کے باوجود بھی مصر کے سابق عہدیداران کی ایک قرار واقعی تعداد صلاح الدین کے خلاف تھی۔ وہ ان تبدیلیوں پر دل ہی دل میں کڑتے تھے اور ان کے اندر نفرت کا ایک سمندر موجود تھا، لیکن وہ فی الحال صلاح الدین کے خلاف حکمت عملی اٹھانے سے قاصر تھے، اس لیے وہ اس وقت کے انتظار میں تھے جو ان کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ ایک جانب تو مصر میں ایک سازشی ٹولہ خفیہ طور پر اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا، دوسری جانب شاہ یروشلم مصر میں رونما ہونے والے انقلاب کے بعد اپنے زخم چاٹنے پر مجبور تھا اور مصر کے خلاف کھلم کھلا تیاریوں میں مصروف تھا۔ عیسائیوں نے اسے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا اور وہ یورپ کے عیسائیوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اس سے قبل مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 2 صلیبی جنگیں منظر عام پر آ چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کا عیسائی شہنشاہ ایک لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا، لیکن دمشق کے موجودہ سلطان نور الدین زنگی کے والد مرحوم امیر عماد الدین زنگی کی کامیابی جنگی حکمت عملی کے سامنے اس کی دال نہ گلی اور شہنشاہ قسطنطنیہ میدان جنگ سے ایسا بھاگا
اپنا اسلحہ بھی وہیں پر چھوڑ گیا۔ اب یروشلم نے بھی اہل یورپ سے مدد طلب کی۔ شاہ ایمر نے کئی یورپی ممالک میں اپنے قاصد روانہ کیے تھے جو اس کے خطوط لے کر ان یورپی ممالک پہنچے تھے، جس میں انہیں خبردار کیا گیا تھا اگر وہ مصر کی اس نوخیز طاقت کے خلاف اس وقت متحد نہ ہوئے تو یروشلم بھی اس طاقت کے تسلط میں آ جائے گا۔ یروشلم چونکہ حضرت عیسیٰ السلام کی جائے پیدائش ہے، اس لیے یہ عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقامات کی حیثیت رکھتا تھا، اور چونکہ یہودی یعنی اسرائیلیوں کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی بھی یروشلم یعنی بیت المقدس میں ہی تھا، اس لیے یہودیوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل تھا، اور مسلمان بھی مکہ شریف مدینہ شریف کے بعد اس سرزمین کو مقدس گردانتے تھے۔ اسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگرچہ شاہ یروشلم کے قاصد اس کے خطوط کے ہمراہ کئی یورپی ممالک میں گئے، لیکن کسی بھی ملک نے ان قاصدوں یا خطوط کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ان دونوں ممالک نے اپنی مذہبی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے اپنے فوجی لشکر یروشلم روانہ کر دیے۔ ان کے اس اقدام نے شاہ یروشلم کو فوجی طاقت میں اضافہ و بڑی تقویت میسر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے دوبارہ حملہ آور ہونے کی بھی تحریک میسر آئی، کیونکہ اس نے فوجی کمک نے اس کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ دوسری جانب صلاح الدین کے مقبر نے یروشلم میں روبہ عمل تھے۔ انہوں نے اٹلی کی فوجی کمک کی یروشلم میں آمد کی اطلاع مصر میں صلاح الدین کو دی، اور اس کے ساتھ دمشق میں نور الدین زنگی کو بھی اس فوجی کمک کی اطلاع دی۔ اس اطلاع کے بعد صلاح الدین اور نور الدین زنگی چکنے و چوکس ہو گئے، لیکن شاہ یروشلم کے اس ارادے کے بارے میں ابھی کوئی خبر موصول نہ ہوئی تھی کہ وہ شمال یا جنوب کی جانب فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک شب صلاح الدین پریشانی کا شکار تھا۔ اس کی چھٹی حص کسی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ چند امرائے نوریہ اس کے پاس براجمان تھے اور شاہ ایمرک کی مجوزہ کارروائیوں پر بحث ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک غلام کمرے میں وارد ہوا اور دست بدست کھڑا ہو گیا۔ صلاح الدین نے نرم لہجے میں استفسار کیا، تم کوئی خبر لائے ہو؟ غلام نے عرض کیا، محترم آقا، ایک خاتون ملاقات کی متمنی ہے۔ صلاح الدین نے سوچتے ہوئے دہرایا، خاتون وہ کون ہے؟ ہماری کسی کے ساتھ ملاقات طے نہیں۔ غلام مؤدب انداز میں گویا ہوا، آقا وہ کسی دوسرے شہر سے آئی ہے اور کسی راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے۔ راز کا سن کر سب چوکنا ہو گئے۔ صلاح الدین نے خاتون کو آنے کی اجازت فراہم کر دی۔ غلام واپس چلا گیا۔ چند لمحے بعد خاتون کی ہمراہی میں دوبارہ حاضر ہوا۔ وہ ایک 20-22 سالہ لڑکی تھی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ عالم گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین نے براہ راست لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی تم کون ہو؟ تمہیں کیا کہنا ہے؟ لڑکی مؤدب انداز میں گویا ہوئی، وزیر اعظم حضور، اگر مجھے تحفظ فراہم کیا جائے تو میں وہ راز فاش کروں گی جس کے لیے میں اپنی جان داؤ پر لگا کر حاضر ہوئی ہوں۔ صلاح الدین نے تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا وعدہ ہے، تمہیں بھرپور تحفظ دیا جائے گا۔ لڑکی نے حاضرین محفل پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، وزیر اعظم حضور، میں جانتی ہوں کہ حاضرین مجلس وفادار سلطنت ہیں، لیکن پھر بھی تنہائی میں بات کرنے کو ترجیح دوں گی۔ صلاح الدین نے لمحہ بھر کے لیے توقف اختیار کرنے کے بعد غلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی کو ملحقہ کمرے میں لے جاؤ، ہم بھی آتے ہیں۔ حکم کی تعمیل میں غلام لڑکی کو ملحقہ کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد صلاح الدین بھی کمرے میں آن پہنچا۔ لڑکی نے ایک اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم حضور، اس شخص کو حکم دیں کہ یہ ہماری باتیں سننے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی میری یہاں آمد کے بارے میں کسی سے تذکرہ کرے۔ صلاح الدین نے غلام کو حکم دیا، تم جا سکتے ہو اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ حکم کی تعمیل میں غلام رخصت ہو گیا۔ صلاح الدین نے لاپرواہی سے کہا، فی الفور بتاؤ کیا بتانے آئی ہو جس کے لیے تم نے اس قدر پیش بندی کی ہے؟ لڑکی گویا ہوئی، وزیر اعظم حضور، میں آپ کو جو کچھ بتانے جا رہی ہوں اس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی صوابدید پر منحصر ہے، لیکن میں اپنی جان داؤ پر لگا کر آئی ہوں۔ اب میرا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلاح الدین نے اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، لڑکی تسلی رکھو، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم ہماری حفاظت میں ہو اور جب تک چاہو ہماری پناہ میں رہ سکتی ہو۔ لڑکی نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، محترم وزیر اعظم، میں آپ کی اس سازش سے آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں جو آپ کے اور سلطنت مصر کے خلاف تیار کی جا رہی ہے۔ صلاح الدین نے لڑکی کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، لڑکی تم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو، مصر ہمارا وطن نہیں۔ مجھے خلیفہ نے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز کیا ہے
اور خلیفہ کے کسی بھی فیصلے کی مخالفت تو کی جا سکے، یہاں تو سازش پر سازش ہوتی رہتی ہے، تم کس سازش کی بات کر رہی ہو؟ لڑکی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ معافی چاہتی ہوں وزیر اعظم محترم، آپ بالکل لا علم ہیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے اس وقت یروشلم کا سفیر اور شاہی محلات کا داروغہ سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنی سازش کو حتمی شکل دے رہے ہیں؟ صلاح الدین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے حیرانی سے استفسار کیا، تمہارا مطلب ہے داروغہ شاہی محلات؟ لڑکی نے تائید کرتے ہوئے کہا، جی ہاں محترم، داروغہ شاہی محلات۔ نجا اور یروشلم کا عیسائی سفیر نجا کے دیہی محلے میں اس وقت فاطمی خلیفہ کے ساتھ شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ہکا بکا رہ گیا۔ تمہارا مطلب ہے فاطمی خلیفہ آزد نفس نفیس اس سازش کا حصہ ہے؟ لڑکی نے ایک اور چکان دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا، اگرچہ یروشلم کے سفیر کے سامنے اسے خلیفہ آزد کے روپ میں پیش کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے داروغہ شاہی محلات نجا نے حصول مقصد کی خاطر ایک جعلی خلیفہ کو عیسائی سفیر کے روبرو پیش کیا ہے۔ لڑکی نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا، اس نقلی خلیفہ کی جانب سے شاہ یروشلم کو مصر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور خلیفہ نے عہد کیا ہے اگر شاہ یروشلم صلاح الدین کو مصر سے دیس نکالا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے عوض شمال مصر کا نصف حصہ شاہ کی تحویل میں دے دیا جائے گا اور خراج کی مد میں 100% اضافہ کر دیا جائے گا۔ صلاح الدین نے مستحکم انداز میں لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہیں اور انہیں قابل اعتبار تصور کرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ تمہاری پر اعتماد بات چیت تمہاری سچائی کی دلالت کرتی، لیکن اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو اور تم اس سازش کو میرے سامنے بے نقاب کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی گویا ہوئی، محترم اعظم، میں اپنا تعارف بعد میں کروا دوں گی، میں فی الحال آپ کی پناہ میں ہوں اور اس وقت تک آپ کی پناہ میں رہنے کی درخواست کرتی رہوں جب تک آخری غدار بھی کیف اقتدار کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت آپ ایک سازش کو کچلنے کی کوشش فرمائیں جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا ہے۔ صلاح الدین نے اس لڑکی کو یہ کہتے ہوئے اپنے ہمراہ اس کمرے میں لے آیا جہاں پر امرائے نوریہ براجمان تھے۔ میرے ہمراہ ہو، میں تمہاری رہائش و تحفظ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ صلاح الدین نے لڑکی فقیہ حقاری کے حوالے کرتے ہوئے کہا، فقیہ حقاری، میں یہ لڑکی آپ کی تحویل میں دیتا ہوں، اس کی جان کے دشمن اسے مارنے کے در پر ہیں، اس کا تحفظ آج سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلاح الدین نے امرائے نوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ یروشلم کا عیسائی سفیر فاطمی خلیفہ سے مذاکرات کرنے آیا ہوا ہے۔ ایک امیر نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا عیسائی سفیر کسر خلافت میں موجود ہے؟ صلاح الدین نے بات کھول کر بیان کرتے ہوئے کہا، عیسائی سفیر اور خلیفہ کی ملاقات کا اہتمام داروغہ شاہی محلات نجا کا مرہون منت ہے۔ جاسوس کی اطلاع کے مطابق سفیر اور خلیفہ میں مذاکرات کا دور نجا کے دیہی محلے میں چل رہا ہے۔ ایک امیر نے سوال کیا، نجا غالباً شاہی محلات کا داروغہ ہے؟ صلاح الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہاں وہی داروغہ شاہی محلات ہے، اس کا نام نجا ہے، اس سازش کا کرتا دھرتا وہی دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور امیر نے استفسار کیا، اعظم محترم، اس حوالے سے کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ صلاح الدین نے اپنی کارروائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، میں عزیز الدین جرویک کو ابھی روانہ کرتا ہوں، وہ سب کو گرفتار کر کے لے آئے گا۔ امیر شہاب الدین ہارمی نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا خلیفہ کو گرفتار کرنا درست اقدام ہوگا؟ سیف الدین مستوب گویا ہوا، تو کیا اہل مصر اپنے خلیفہ کے حق میں سراپا احتجاج نہ بن جائیں گے؟ قطب الدین نے اندیشہ ظاہر کیا، قاہرہ میں بغاوت برپا ہو جائے گی۔ صلاح الدین نے چشم زد میں تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین کسی بھی بغاوت کو کچلنے کی اہلیت رکھتا ہے، اگر خلیفہ کی بے توقیری حائل نہ ہوتی تو خدا کی قسم اسے اپنے ہاتھوں سے گرفتار کر کے لاتا۔ مجھے اپنے امراء کی آراء کا بھی خیال ہے اور میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں۔ تمام امراء خاموش ہو گئے۔ صلاح الدین نے حکم صادر کیا، عزیز الدین جرویک کو حاضر کیا جائے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے امرائے نوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عزیز الدین جرویک کو ایک ہدایت کی جائے گی، اگر وہ خلیفہ کو وہاں موجود پائے تو انہیں پوری توقیر کے ساتھ کسر خلافت کی زینت بنا کر کسر خلافت کے پہرےداروں کے حصار میں دے دے۔ ایک امیر نے تائید کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کی کارروائی انتہائی معقول ہے۔ عزیز الدین جرویک کی آمد کی اطلاع موصول ہونے پر اسے وہیں طلب کر لیا گیا۔ صلاح الدین نے عزیز الدین جرویک کو حکم دیا،
دروغہ شاہی محلات نجا کے دیہی محلے میں ایک اجلاس جاری ہے۔ امید کی جاتی ہے فاطمی خلیفہ آزد بھی اس اجلاس میں موجود ہے۔ خبردار اپنے خلیفہ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے۔ انہیں مکمل احترام کے ساتھ قصر خلافت پہنچا کر وہاں کڑا پیڑا لگا دیا جائے اور نجا کی حرکات اور سکنات کی خبر گیری کے لیے اس کے پیچھے جاسوس لگا دیے جائیں۔ عزیز الدین جرویک نے وزیر اعظم کا حکم پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ سماعت کیا اور رخصتی سلام پیش کر کے اپنی راہ لی۔ اپنی حویلی پہنچنے پر جرویک نے 20 سواروں پر مشتمل ایک دستے کو منتخب کیا اور اپنے معاون سے استفسار کیا، کیا تم مجھے ایسا شخص دے سکتے ہو جو فاطمی خلیفہ اور مصر کے دیگر امراء کو بخوبی پہچانتا ہو؟ معاون نے مطلوبہ شخص پیش کر دیا۔ جرویک نے اس شخص سے سوال کیا، کیا تم خلیفہ کو پہچانتے ہو؟ اس شخص نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیا، جی امیر، میں انہیں بخوبی پہچانتا ہوں کیونکہ میں نے انہیں ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا ہے۔ جرویک نے پھر سوال کیا، تم نے انہیں بار بار کیسے دیکھا ہے؟ وہ تو محل سے قدم باہر نکالتے ہی نہیں۔ وہ شخص گویا ہوا، معزز امیر، میں قصر خلافت کی بیرونی ڈیوٹی پر متعین پہرے داروں کا پہلی خدمت گزار ہوا کرتا تھا۔ ان کا داروغہ مجھے اپنے کئی امور کی سرانجام دہی کے حوالے سے محل کے اندر بھیجا کرتا تھا، لہذا میں نے بار بار خلیفہ کا درشن کیا ہوا ہے۔ جرویک نے مزید تسلی کے اصول کی خاطر دوسرا سوال داغ دیا، تم نے قصر خلافت کی ملازمت کیوں ترک کر دی؟ اس ملازمت کے اصول کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، پھر تم نے وہ ملازمت ترک کر کے سواروں میں کیوں بھرتی ہو گئے؟ اس شخص نے جواب دیا، سردار کا فرمان درست ہے، مجھے بھی اس ملازمت سے ہاتھ دھونے کا بے حد ملال ہے، لیکن جس وقت دمشقی امیر وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے، اس وقت داروغہ محلات نے محض اپنے خاص الخاص آدمی ہی ملازمت پر برقرار رکھے اور بقایا کو فارغ کر دیا۔ اگرچہ میری ملازمت غیر اہم تھی، لیکن داروغہ نے مجھے بھی برطرف کر دیا۔ سردار جرویک نے استفسار کیا، تمہارا شمار بھی داروغہ کے آدمیوں میں ہی ہوتا تھا، پھر اس نے تمہیں کیوں برطرف کر دیا؟ وہ شخص جواب میں بولا، سردار محترم چونکہ داروغہ محلات سوڈانی ہے، اس لیے وہ اہل سوڈان کو ہی اپنے خاص آدمی تصور کرتا ہے۔ موجودہ خلیفہ جب مسند خلافت پر براجمان ہوا تھا تب وہ 9 عمر تھا اور داروغہ محلات نجا اس وقت ایک غلام تھا، لیکن اس نے بڑی عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی بیٹی خلیفہ کے عقد میں دے دی، لہذا خلیفہ کا جھکاؤ اس کی جانب رہا۔ جب داروغہ محلات زرغام اپنے کیف کردار کو جا پہنچا تو خلیفہ نے نجا کو داروغہ محلات کا عہدہ تفویض کر دیا۔ اس کے بعد اس نے محل میں سوڈانی غلام اور کنیزیں جمع کرنی شروع کر دی۔ اب محل کے معاملات مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہیں اور وہ خلیفہ پر اس قدر حاوی ہو چکا ہے، خلیفہ اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ سردار عزیز الدین کی تسلی ہو چکی، ایک درست کام کے لیے ایک درست آدمی اس کے سامنے پیش کیا گیا، لہذا وہ اپنے سوار سمیت کم و بیش 1 گھنٹے کے اندر اندر نجا کی دیہی حویلی میں جا پہنچا۔ اس نے انتہائی رازداری کے ساتھ اس حویلی کا محاصرہ کر لیا جو کسی محل سے کم نہ تھی۔ وہ صدر دروازے کے قریب تاک لگا کر بیٹھ گیا۔ جس شخص کو شناخت کے لیے اپنے ہمراہ لایا تھا وہ اس لمحے بھی اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابھی انہیں یہاں پہنچے تھوڑی دیر ہوئی تھی، حویلی کا صدر دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی دونوں طرف ایک غلام چل رہا تھا۔ عزیز الدین جرویک نے شناخت کنندہ سے استفسار کیا، یہ شخص کون ہے؟ غلام کی میت میں چل رہا ہے۔ شناخت کنندہ نے جواب دیا، سردار محترم یہ کاتب ہے، اس کا نام عبدالصمد ہے، اس کا تعلق خلیفہ کے خاص الخاص آدمیوں میں سے ہے۔ جرویک نے سر ہلا کر اندیا دیا کہ وہ سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص دروازے سے برآمد ہوا، اس کے دائیں بائیں 2 غلام چل رہے تھے۔ جرویک نے شناخت کنندہ سے استفسار کیا، اس کے بارے میں یہ بتاؤ یہ کون ہے جو بڑی شان بے نیازی سے 2 غلاموں کی میت میں چل رہا ہے؟ شناخت کنندہ نے جواب دیا، یہ مصری عوام کا ہر دل عزیز شاعر ہے اور خلیفہ کو بھی پسند ہے اور وہ اسے بہت عزیز رکھتا ہے۔ سردار جرویک نے استفسار کیا، کیا نام ہے اس شاعر کا؟ شناخت کنندہ گویا ہوا، عمار یمنی زبیدی۔ تھوڑی دیر اور گزری، ایک بزرگ نما شخصیت صدر دروازے سے باہر نکلی۔ یہ بزرگ نما شخص کون ہے؟ شناخت کنندہ نے جواب دیا، یہ فاضل بن کامل قاضی القضادہ ہیں۔ اس سے قبل جلیس بن عبد القوی اس عہدے پر فائز تھا، لیکن داروغہ محلات نجا نے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا
اور خلیفہ کی لائی بجھائی کر کے اسے عہدے سے برطرف کر دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔